اس ویڈیو میں ہم وہ ڈیٹا ریویل کرنے جا رہے ہیں جو آج تک کسی چینل نے یہ بات نہیں کی، اور یہ بہت ڈیپ دفاعی تجزیہ نگاروں سے حاصل کیا گیا جس میں ایرانی سورس بھی شامل ہیں۔ ایران کے اندر کئی سال سے سلیپر سیل کام کر رہے تھے۔ سلیپر سیل کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ جاسوسی کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں جو باقاعدہ طور پر کئی سال کام کرتے رہتے ہیں، بالکل ویسے جیسے پاکستان میں آئی ایس آئی کام کرتی ہے دوسرے ملکوں میں جو انڈیا الزام لگاتا ہے۔ تو یہ سوئے ہوئے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سوئے ہوئے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان کا مقصد ملک کے مفادات کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو جس ملک سے یہ آئے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل موساد بڑے عرصے سے کام کر رہی تھی ایران کے اندر فار دیئر انٹرسٹ، اور را اور یہ دونوں مودی اور یاہو یہ یار ہیں۔ تو یہ کس طرح کام کر رہے تھے اور یہ نیٹ ورک کس طرح آپریٹ ہو رہا تھا اور یہ پراکسیز میں یوز ہو رہا تھا ایون اگینسٹ پاکستان ایران کے اندر سے۔ آج ایران کے اندر جو اتنے پریسائز اٹیک ہو رہے ہیں، کس کمرے میں کون کہاں بیٹھا ہے، یاسر شیخ صاحب ARY کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، بیورو چیف ہیں، یہ آپ سے کچھ ڈیٹا ریویل کریں گے کہ یہ انتہائی سیکرٹ انفارمیشن ڈیٹا ہے جو ابھی تک کسی چینل نے اس پہ نہ رپورٹ کی نہ ڈاکومنٹری کی، لیکن وی ہیو ٹو ٹیل یو کہ یہ سلیپر سیل کیسے کام کرتے ہیں۔ پہلے تو بتائیں سلیپر سیل ہوتے کیا ہیں، اور انہوں نے ایران کے اندر ابھی دھماکہ ہوا ہے شام کو اور ان کے سائنسدان گاڑیوں میں مارے گئے، اتنی پریسائز انفارمیشن ٹیکنالوجی سے نہیں آ سکتی، یہ کون دے رہا ہے اسرائیل کو؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایز اے پاکستانی ہم سب کو اس ساری صورتحال جو ہم شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس پہ غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایز اے اسٹیٹ ہمیں بھی چکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کو آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا، قاسم سلیمانی اور ان سے پہلے بھی، اور یہ جو اب جو ہے محمد باقر اسلامی، یہ ٹاپ لائنز پوری کی پوری ٹاپ لائن آرمی کی جو ان کی تھی ایران کے پاسدار انقلاب کی ادھیڑ کے رکھ دی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے اب تک جو تعداد آ گئی ہے ایٹمی سائنسدانوں کی شہادتوں کی، وہ تقریباً 2 درجن سے زائد کی بنتی ہے۔ اور اتنا میسو اٹیک اسرائیل نے کیا، اسرائیل کیسے کامیاب ہوا، ایئر ڈیفنس سسٹم کیسے ایران کا نقارہ بنایا گیا، یہ سارا کا سارا کیسے ہوا، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے کہ جو پروکسیز وار ہے اس میں ہوتا کیا ہے۔ اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے اپنی تمام ہی انٹیلیجنس یونٹس کو اکٹھا کر کے اسرائیل کے اندر ان لوگوں کا انتخاب کیا، ایران کے اندر ان لوگوں کا اسرائیل نے انتخاب کیا کہ جو ایران کے اندر ایرانی شہری ہونے کے باوجود ڈوئل نیشنلٹی رکھتے تھے، ان کے دوہرے معیار تھے، منافق تھے، غدار تھے، انہیں پک اینڈ چوز کیا گیا اور ان کو نام دیا گیا سلیپنگ سیلز کا، کہ جی وہ، اور ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرایا گیا، ایون کہ ان کو اہم اور کلیدی ذمہ داریاں بھی جو ہے وہاں ایرانی نظام نظم و نسق اور حکومت میں دلائی گئی، تاکہ وقت کے پڑنے پہ جو ہے وہ نہیں استعمال کیا جا سکے۔ اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ 1973 کلومیٹر دور سے ایک راکٹ فائر ہوتا ہے اور وہ سیدھے کا سیدھا آ کے اس کمپاؤنڈ میں، جس کی تصاویر یقینی طور پہ آپ دیکھ پائیں گے کہ وہاں جا کے ہٹ ہوتا ہے، اور محمد باقر اسلامی چیف آف آرمی اسٹاف آف ایران اور ان کے ساتھ پوری کی پوری ٹاپ لائن جو ہے ٹارگٹ کر دی جاتی ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ابتداً ہم نے کہا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی ٹاپ لائن کی جتنے بھی ایٹمی سائنسدان جو کہ قریب تھے کہ وہ ایران کو جو ہے ایک ایٹمی پاور، سیکنڈ اسلامک ایٹمی پاور بنا دیں، ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو انٹرنل انفارمیشن شیئر ہے۔ سر نیچے جو نیوکلیئر ان کا بنا ہوا ہے اس کے ٹنلز کی تصاویر، جی، ان کی میئرمنٹس، ان کی چیزیں اور سائنسدانوں کا ایک ایک ڈیٹا، ان کے بیڈ رومز، ان کے بیٹیوں کے نمبر تک، جی جی، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیپر سیل کہیں ان کی اندر تک گھس گئے، ان کی آرمی تک گھس گئے، ان کو ایکسس تھی، یہ اس لیول تک یہ گھس گئے۔ اور اس سے پاکستان کے لیے کتنا بڑا سبق موجود ہے کہ جو پراکسیز ہوتی ہیں یا ملک کے اندر جب یہ نیگیٹو ہتھ کنڈے اسٹیٹ اگینسٹ کام کیے جاتے ہیں تو ہاؤ دے ورک۔ دیکھیے کہ اس میں یہ اسی سوال، ڈاکٹر صاحب کے اس سوال کا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ موساد نے تہران کے اندر کیا کیا۔ تہران کے نزدیک انہوں نے ایک خفیہ ڈرون بیس قائم کیا، جہاں سے ایک طرف سے حملہ آور ڈرون بھیجے گئے، اور سیکنڈ لائن سے جن ایرانی بیلسٹک میزائل اور فضائی لانچرز نے، جنہوں نے باہر سے اسرائیل کے اٹیک کو روکنا تھا، ایئر ڈیفنس سسٹم جسے آپ کہہ لیں سادہ لفظوں کے اندر، اس کو ناکارہ بنایا گیا۔ یہ 2 بیسک اسٹریٹجی جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کی، اور یہ ساری کی ساری آپ نے دیکھا
کہ 200 کے قریب طیاروں نے 37 منٹ سے زیادہ ایران کے اندر گھس کے بمباری کی، اور اس وقت جو فرسٹ اٹیمپٹ تھا ان کا 107 اہداف کو انتہائی کامیابی سے ٹارگٹ کیا، اور ان اہداف میں جیسے کہ ڈاکٹر عفان صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ میزائل سٹوریج جتنے بھی ان کی جگہیں تھیں ان کو ہٹ کیا گیا، جہاں سے ایران ایٹمی اپنی ساری صلاحیتوں کے اوپر قریب تھا کہ وہ اناؤنس کر دے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی پوری لائف کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا شام کو ہم نے ایک نیوز آپ سے شیئر کی تھی کہ جس میں 5 کار دھماکے یکے بعد دیگرے تہران کے اندر کیے گئے، اور اس میں 14 مزید ایٹمی سائنسدان کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ یہ اسپیئر ٹیکٹکس ہیں، اور سسٹم چھپانے کے لیے خفیہ مشینی ہتھیار، ڈرون کیٹالاگز اور ایکسکلوسیو آلات ٹرکوں اور عمارتوں کے اندر چھپائے گئے تھے، اسرائیل نے چھپوائے تھے، اور جنہیں بوڈی نیٹ ورک کے تحت جو ہے آپریشن کے دوران چالو کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انٹیلیجنس نیٹ ورک موساد نے جو ہے ایک مشترکہ وردی اور ایک معاشی کلک میں ان لوگوں کو جوڑا، یعنی کہ آپ کی آرمی کے اندر بھی ان کو گھسایا، اور اس کے بعد وہی بات جی ہاں کے اندر تک کہ ان کی انڈین آرمی کے اندر بھی گھسایا، ان کی انٹیلیجنس کے اندر بھی ان لوگوں کو گھسایا گیا، اور پھر ان کے معاشی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر ان کو بٹھایا گیا، اور قیمتی انٹیلیجنس فالو اپ آپریشن جو ہے ان کے ذریعے کروائے گئے۔ موساد اور آئی ڈی ایف جو اسرائیلی انہوں نے جو آپس میں جو موساد ان کی جو بڑی ایجنسی ہے، اور آئی ڈی ایف ان کا جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، فورس ہے، انہوں نے کمبینیشن بنایا، اور اس کمبینیشن کے ذریعے فضائی حملے کیے گئے جس کا انجام آپ کو اور ہمارے سامنے ہے۔ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ اسرائیل نے ایران کے اندر موساد کے ذریعے ڈرون بیس قائم کیا، میں بتا چکا، مقامی پراکسی ایجنٹس اور ہتھیار جو ہے وہاں چھپائے۔ یہ پراکسیز اہم ہدف نشانوں کو جو جیسے کہ ایرانی میزائل لانچرز اور فضائی دفاع میں حملوں میں مددگار ثابت ہوئی۔ انٹرنیشنل بیس سے جو ہے انفارمیشن شیئر کی گئی، اور پھر ان کے لانچرز کو بھی اٹیک کیا گیا، اور ان کے میزائلز کو بھی گائیڈ کر کے ان کو تباہ کیا گیا۔ یہ جو آپریشن ہے اس کو ہائبرڈ وائر فیئر کہا جاتا ہے۔ آپ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں خفیہ نیٹ ورک اور فضائی طاقت کو اجتماعی طور پہ یکجا کر کے آپ دشمن کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور آپ بیس کرتے ہیں دشمن کے گھر میں، ان کے لوگوں میں، ان کو دوہری شہریت دلوا کے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرا کے، ان کو حکومتوں ایران کے کے اندر اندر سے کون کر رہا تھا یہ انڈین پراکسیز بھی؟ کلبھوشن یادو انڈین پاسپورٹ پہ، یہ ایرانی پاسپورٹ پہ پاکستان آیا تھا۔ یہ اس میں دیکھیں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ ایران کو سمجھنا ہوگا، بلکہ اب نہ بھی سمجھیں گے تو وقت نے سمجھا دیا اور ان کو عقل دلا دی کہ ان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ بھارت ثابت ہوا۔ بھارت نے، اب آپ کو یاد ہوگا اگر آپ صرف ڈیٹا انفارمیشنز اکٹھی کر لیں، صرف 2023 سے لے کر 2025 تک 5700 پاسپورٹ ایشو کیے گئے، ایرانی شہریت دی گئی بھارتیوں کو۔ اب آپ یہاں سے 5700، یہ وہ اعداد و شمار ہیں کہ جو ایران کی امیگریشن کے پاس موجود ہیں کہ کس طریقے سے انہیں بزنس ویزا اور بڑے بزنس اور کے نام کے اوپر، ظاہری بات ہے کہ وہی سارا کچھ وہی بر صغیر کے اندر جب وہ مسالہ بیچنے کے لیے یہاں آئے تھے اور پھر قابض ہو گئے تھے، تو یہی وہ سارا سسٹم تھا جو اس کو ایران کو ویکن کرنے کے اندر بڑا کارگر ثابت ہوا۔ اور اس کی اگر تھوڑی سی اور مزید ہم ڈاکٹر صاحب تفصیل میں جائیں تو اسرائیل نے جو ہے موساد کے ذریعے جو ہے اپنی جو ایجنسی ہے، تہران، اصفہان، کرمان اور تبریز جیسے شہروں میں جو ہے اندرونی ایرانی شہریوں اور دوہری شہریت کے حامل افراد اور یہی حملے ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ حملے ہو رہے ہیں یہی ہو رہے ہیں۔ ان افراد کو جو نام دیا گیا وہ ان کو سلیپنگ سیلز کے طور پہ، سلیپر سیل جو شروع سے کرتے ہیں، سوتے ہوئے سیلز ہیں، جب دل کیا جگا دیں گے۔ تہران کے مضافاتی علاقوں میں خفیہ ڈرون کنٹرول بیس قائم کیا گیا، جہاں سے خودکش ڈرونز کو اہم اہداف کی طرف بھیجا گیا۔ یہ وہ پریسائز انفارمیشن ہے جو کل آپ کو آنے والے وقتوں میں، کل مین کے آنے والے وقت میں ڈاکومنٹڈ فارمیشن کے اندر ایران پبلش کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، جو آج میں اور ڈاکٹر عفان آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ سائبر حملے اور ریموٹ کنٹرول دھماکے، یہ جو ایک بیسک پرابلم اب چل رہا ہے، ایران فیس کر رہا ہے۔ موساد نے ایرانی فوجی نظام، بجلی ترسیل کے مراکز اور ریڈارز پر سائبر حملے کرائے۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ ان کے طیارے اندر وہاں جا کے کاروائی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے ریڈارز وغیرہ جیم کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ سائبر اٹیکس ہیں جو ان کے اوپر کرائے گئے۔ اب اس میں جو آپ نے دیکھا کہ کتنی آزادی کے ساتھ اسرائیلی فضائیہ بلا روک ٹوک کے تہران کے اندر جا کے ان کے آئل ڈپو کو ٹارگٹ کر رہی ہے، ان کی جو ہے فورڈو کے اندر جو ان کی جو پہلی سال تیاری کی ہے اسرائیل نے، it doesn't happen overnight۔ نو سر، نو انہوں نے بڑے عرصے سے تیاری کی ہے، اور اس میں تباہی دیکھیں، جنگ میں جتنا مرض ایران اٹیک بیک کر رہا ہے، لیکن یہ بات فیکٹ ہے۔ اسی لیے آج پاکستان نے ایٹم بم نہ حاصل کیا ہوتا،
میں دیکھتا ٹرمپ سیز فائر کیسے کرا سکتا تھا جو ہر جگہ وہ کریڈٹ لیتا پھرتا ہے. آپ کو ایک چیز بچا گئی, وہ آپ کی ڈیٹرنس ہے, وہ آپ کا نیوکلیئر ویپن ہے, اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے جب وہ اڑے رہے اور بناتے رہے, اور ضیاء الحق کو, قدیر خان کو, قصاب کو, بھٹو کو, نواز شریف کو, یہ سب لوگ کریڈیبل ہیں. یہ پاکستان کے باقاعدہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے, اور پوری آپ کی آرمی ٹاپ لائن کو کا ہمیں ہونا چاہیے. یہ چیز کبھی نہیں بھولنی چاہیے. جہاں جہاں جو لوگ انوالو ہیں, یہ کسی ایک ہستی کو کریڈٹ اسپیسیفک نہیں جاتا, جنہوں نے بھی نیوکلیئر تک یہاں پہنچایا اور ایٹمی دھماکے ہوئے, ایون کر دینا بھی ایک بہت بڑا, اس کے لیے بھی جگرا چاہیے تھا. اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اسرائیل نے اپنے جو اہداف سیٹ کیے تھے کتنی کامیابی کے ساتھ ان کو اٹین کیا, اس پہ بھی ہم بات کر لیں کہ اسرائیل نے اپنی انہی پراکسیز کے ذریعے, یاد رکھیے کہ باہر کے طیارے اس وقت کارگر ہوئے یا میزائل اٹیک اس وقت کارگر ہوئے جب انٹرنلی انہوں نے ڈیمیج ایران کو کر دیا. ان کی پوری ٹاپ لائن جیسے میں نے کہا کہ اڑا کے رکھ دی, ان کے سائنسدانوں کو مار کے رکھ دیا, ان کے اہم تنصیبات کو اڑا دیا, ان کے ڈیفنس سسٹم کو لاک کر دیا سائبر اٹیکس کے ذریعے. یہ سارا اندر سے ہوا, اندرونی طور پہ ہوا. ایران نے 3 ٹارگٹ اپنے سیٹ کیے, اسرائیل نے 3 ٹارگٹ ایران کے خلاف اپنے سیٹ کیے تھے, جو کہ اس نے اٹین کر لیے ہیں, کہ ایران کو جوہری صلاحیت حاصل کرنے سے روکنا. آپ نے دیکھا کہ نتنز کے اندر, فروڈو کے اندر, ان کی تمام تر جو بیسک جو ایٹمی پاورز تھے, پاور ہاؤسز تھے, انہیں ڈسٹرائے کر دیا گیا. سپاہ پاسداران انقلاب جو ان کی آرمی ہے, IRGC کو کمزور کرنا تھا, آپ کے سامنے ان کی ٹاپ لائن اڑا کے رکھ دی, اور وہ بالکل آپ کے سامنے جو بھی ہے وہ مجھے بتانے کی اس میں مزید ضرورت نہیں. خفیہ پراکسی نیٹ ورک کے ذریعے داخلی طور پہ انتشار بھی پیدا کیا انہوں نے, اور اسے کمزور بھی کر دیا, جس کے کمزوری کو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایران کی صرف بیانات کے حد تک صورتحال رہی, اور اس کے بعد پرخچے اڑ گئے. موساد کو ایک داخل ہو کر تباہی کی علامت بنا دیا انہوں نے, کہ موساد نے ایران کے اندر ایکسیس لیا اور ان کے لیے تباہی کا زینہ بن گئی. یہ وہ 4 اہداف تھے جو اسرائیل نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اور اٹین کر لی. جناب جب پاکستان کی بات آتی ہے اور اندر سے آپ پاکستانیت کے خلاف بولنے کی کوشش کرتے ہیں, اسٹیٹ کو اٹیک کرتے ہیں, اپنی یوتھ کو اٹیک کرتے ہیں, اسٹیٹ اداروں کو اٹیک کرتے ہیں, ایک چیز یاد رکھا کریں, مودی بیٹھا ہے اور مودی کے ساتھ یاہو بیٹھا ہے, اور یہ اگلی باری ویری کلیئر, یاہو تو کہہ چکا ہے اپنے اتنے انٹرویوز میں بھی کہ ایران ہے اور پھر پاکستان ہے. یہ عربیوں نے نہ بچانے آنا ہے. سعودی عرب ابھی کیا کر رہا ہے بیٹھا, ٹھیک ہے, امارات, قطر, سوائے بیان داغنے کے, اور ان کی جو پستی ہے, یا ان عربیوں کی پستی اسرار صاحب بھی بتا گئے, یہ دیکھ لیں کہ یہ اتنے پست ہیں کہ 2 سال کیمپس کے اندر بچے جلائے جاتے رہے, یہ یہو جلاتا رہا, ان کو شرم نہیں آئی, اور انہوں نے بال کھول دیے اپنی لڑکیوں کے. پوری عرب دنیا تماشا دیکھتی رہی. آج بھی دیکھ لیں ایران کے ساتھ جو حشری لگی ہوئی ہے. اردن اپنے ایئر بیسز دے رہا ہے, اردن ان کے ڈرونز, ایران کے ڈرونز کو روک رہا ہے, اور اپنی فضائی حدود کو جو ہے باقاعدہ طور پہ استعمال کرنے کے لیے ان سے کھلا چھوڑا ہوا ہے. ادھر سے آنے دیتا ہے, یہود کو آنے دیتا ہے, ایران جب اٹیک کرتا ہے تو اردن گرا دیتا ہے. کتنی بغیرتی. یہی وہ حرکت عراق کر رہا ہے. عراق بھی سیم اسی پیج کے اوپر ہے, اور یہ اردن ہو, عراق ہو, یہ جتنے ممالک ہیں انفارچونیٹلی ان کے پاس امریکی جو ایئر بیسز اڈے بنے ہوئے ہیں, جو وہاں سے اڑتے ہیں اور سیدھا جا کے کبھی کسی, اور ابھی شام بھی آگے یہی ہوگا. اور اگر ایران پہ کیپچر ہو گیا, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نکلے عراق سے, ٹھٹھو. آج اگر ایران کو بھی یہ الزام لگا کے یہاں ویسٹرن کولونائزیشن ہو گئی اور ڈی اسٹیبلائز کر دیا گیا, اب شام از ناٹ شام ویسٹرن کالونی ہے. اگر اسی طرح آنے والے وقت میں ایران بھی ویسٹرن کالونی بن گیا تو اگلا قلعہ کس کو ہے؟ پاکستان کو. یہ